سب سے پہلے علی المرتضیٰ بیان فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ بیان فرماتے ہیں، جب بھی کسی بندے کو کام پہ بھیجتے تو جب وہ آ کے بتاتا میں نے یہ کیا تو کہتے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی نبی علیہ السلام نے آپ کو علیحدہ سے کوئی وصیت کی ہوئی بتائی؟ تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے جو سب کو بتایا وہ بھی بتایا، ہاں ایک بات ہے جو یہ میری تلوار کے دستے میں موجود ہے اور یہ کاغذ ہے۔ اور انہوں نے وہ کاغذ نکالا اور اس میں پڑھا، کیا لکھا تھا؟ فرمایا من احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل۔ مسند احمد کی 10,101 نمبر حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کوئی نئی بات دین میں شامل کی، من احدث حدثا، جس بندے نے کوئی بدعت ایجاد کی، اور آوى محدثا، اور جس بندے نے کسی بدعت کی تعظیم کی یا اسے پناہ دی، فعليه لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانیت کی لعنت ہے، لا يقبل منه صرف ولا عدل، نہ اس کی فرض کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ کوئی نفلی عبادت اس کی قبول کی جائے گی۔ بدعت کا سب سے پہلا نقصان، نہ جتنی مرضی باتیں کرتا رہے، جتنے مرضی عمل کرتا رہے، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا نا، عاملات ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، یعنی کہاں جہنم میں۔ تو یہ جو بدعتی جتنے زیادہ عمل کرتے ہیں، جتنی مرضی وہ عبادت کرتے رہے، ساری ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے عبادت کرے، جنگلوں میں چلے جائیں یا جو مرضی کر لے، جتنی مرضی نظر و نیاز مختلف قربت حاصل کرنے کے لیے مختلف ناموں کے وسیلوں سے دیتے رہے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ نام کی